بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کے بعد دونوں فوجیں جب میدان سے الگ ہوئیں تو مسلمان زخموں سے چور تھے، تاہم خیال کر کے کہ ابو سفیان مسلمانوں کو مغلوب سمجھ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف روئے خطاب کر کے فرمایا کہ کون ان کا تعاقب کرے گا۔ فوراً 70 آدمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لیے تیار ہو گئی، جن میں حضرت ابو بکر و زبیر رضی اللہ عنہما بھی داخل تھے۔ ابو سفیان احد سے روانہ ہو کر جب مقام روحہ پر پہنچا، یہاں خیال آیا کہ کام ناتمام رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے گمان تھا، دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ کوئی واپس نہ جائے۔ چنانچہ حمراء الاسد تک، جو مدینہ سے 8 میل ہے، تشریف لے گئے۔ قبیلہ خزاعہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، لیکن درپردہ اسلام کا طرفدار تھا۔ ان کا رئیس معبد خزاعی شکست کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جا کر ابو سفیان سے ملا۔ ابو سفیان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ معبد نے کہا، میں دیکھتا آتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان سے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ غرض ابو سفیان واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزرتے، گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتمداری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی نوحہ خواہ نہیں۔ رقت کے جوش میں آپ کی زبان مبارک سے بے اختیار نکلا، اما حمزۃ فلا بواکی لہ، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدا پر جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم بلند تھا۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ جنگ احد کے بعد دشمنوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور پامال کرنے کی مختلف تدابیر پر عمل کیا۔ چنانچہ 4 ہجری میں قریش نے قوم اجل اور کارا کے 7 شخصوں کو گانٹ کر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ہمارے قبیلے اسلام لانے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ معلم کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بزرگ صحابہ کو، جن کے سردار عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی زد میں پہنچ گئے تو ان کے 200 جوان آئے کہ انہیں زندہ گرفتار کر لیں۔ تیراندازوں نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ، ہم تم کو امن دیتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کافر کی پناہ میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر خدا سے خطاب کیا کہ اپنے پیغمبر کو خبر پہنچا دیں۔ غرض میں 7 آدمیوں کے لڑ کر تیراندازوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ قریش نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ عاصم رضی اللہ عنہ کے بدن سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ لائیں، ان کی شناخت نہ ہو۔ قدرت خداوندی نے شہید مسلم کی یہ تحقیر گوارا نہ کی۔ شہد کی مکھیوں نے لاش پر پرا ڈال دیا۔ قریش ناکام پھر گئے، لیکن 2 شخصوں نے، جن کے نام خبیب رضی اللہ عنہ اور جید رضی اللہ عنہ تھے، کافروں کے وعدوں پر اعتماد کیا اور ٹیکرے سے اتر آئے۔ سفیان حضلی مکہ میں لے گیا اور قریش کے پاس فروخت کرایا۔ قریش نے انہیں حارث بن عامر کے گھر میں چند روز بھوکا پیاسا قید رکھا۔ ایک دن حارث کا بچہ کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ ان کے پاس اس وقت استرا تھا۔ انہوں نے بچہ کو جانوں پر بٹھا لیا۔ جب بچے کی ماں نے یکایک دیکھا کہ اس کا بچہ قیدی کے پاس ہے، جسے چند روز سے انہوں نے بے آبادانہ رکھا تھا، اور اس کے پاس استرا بھی ہے، تو بے اختیار چیخ ماری۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سمجھتی ہے کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا، نہیں جانتی کہ مسلمانوں کا کام غدر کرنا نہیں۔ ظالم قریش والوں نے چند روز کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو صلیب کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا، اگر اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جاں بخشی ہو سکتی ہے۔ دونوں بزرگوار نے جواب دیا کہ جب اسلام نہ باقی رہا تو جان رکھ کر کیا کریں گے۔ اب قریش نے پوچھا کہ کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لینے کی ہمیں مہلت دی جائے۔ مہلت دی گئی تو انہوں نے نماز ادا کی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن سوچا کہ دشمن یہ نہ کہے کہ موت سے ڈر گیا۔ بے رحموں نے دونوں کو صلیب پر لٹکایا اور نیزہ والوں سے کہا کہ نیزہ کی انہی سے ان کے جسموں کے ایک حصہ پر چرکے لگائیں۔ اللہ اکبر! ان کا دل اسلام پر کتنا قائم تھا، ان کو دین حق پر کتنی استقامت تھی، ان کو ہمیشہ کی نجات اور خدا کی خوشنودی کا کتنا یقین تھا۔ ان تمام تکلیفوں اور زخموں کو برداشت کرتے ہوئے اف تک نہ کی۔ ایک سخت دل نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جگر کو چھیدا اور پوچھا، کہو اب تم بھی پسند کرتے ہوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنس جائیں اور میں چھوٹ جاؤں؟ خبیب رضی اللہ عنہ نے نہایت جوش سے جواب دیا، خدا جانتا ہے میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میری جان بچ جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی لگے۔ خدا کے اس برگزیدہ بندہ فتل فتیان جوان مرد ترین جوان مردان نے مقتل اور تماشائیوں کے ہجوم میں صلیب کے نیچے کھڑے ہو کر فی البدیہہ اشعار کہے۔ ان سے اس منظر کی پوری کیفیت اور اس بزرگوار کی صداقت و محبت اسلام کی پاکیزہ صورت نظر آتی ہے۔ امبوہ در امبوہ لوگ میرے گرد اگر کھڑے ہو رہے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بلا لیا ہے، یہ سب کے سب عداوت نکال رہے ہیں اور میرے خلاف جوش دکھا رہے ہیں، اور میں اس ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں۔ قبیلوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی بلا رکھا ہے اور مجھے ایک مضبوط بلند لکڑی کے پاس لے آئے ہیں۔
انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کفر اختیار کرنے سے مجھے آزادی مل سکتی ہے، مگر اس سے تو موت میرے لیے زیادہ سہل ہے۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں، مگر مجھے کچھ نہ شکیبائی نہیں۔ میں دشمن کے سامنے نہ عاجزی کروں گا اور نہ روؤں چلاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ موت سے مجھے اس لیے ڈر نہیں کہ مر جاؤں گا، لیکن میں تو لپٹ والی آگ کے خون چوسنے سے ڈرتا ہوں۔ اس عرش عظیم کے مالک نے مجھ سے کوئی خدمت لینی چاہی اور مجھے شکیبائی کے لیے فرمایا ہے۔ اب انہوں نے زد و کوب سے میرا تمام گوشت کوٹ کوٹ دیا ہے اور میری امید جاتی رہی ہے۔ میں اپنے درماندگی اور بے وطنی و بے کشی کی فریاد اور ان ارادوں کی جو میرے جان توڑنے کے بعد یہ لوگ رکھتے ہیں خدا سے کرتا ہوں۔ بخدا جب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں تو میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ راہ خدا میں کس پہلو پر گرتا اور کیوں کر جان دیتا ہوں۔ خدا کی ذات سے اگر وہ چاہے یہ بالکل امید ہے کہ وہ بارہائے گوشت کے ہر ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے۔ سب سے آخر میں دعا کی، اللہم انا قد بلغنا رسالت رسولک، اے خدا ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے، اب تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی اور ان کی کرتوتوں کی خبر فرما دے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اموال میں سے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی یک بارگی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ بولے، مجھے نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی شکایت ہے۔ جب خبیب رضی اللہ عنہ کو صلیب پر چڑھا گیا تو میں مجمع میں موجود تھا۔ مجھے جس وقت خبیب کی باتیں یاد آ جاتی ہیں میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ابو برا عامر نے بھی ایسا ہی فریب کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ ملک نجد کی تعلیم و ہدایت کے کچھ منادی میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس کا بھتیجا نجد کا رئیس تھا۔ عامر نے یقین دلایا کہ منادی کرنے والوں کی حفاظت کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ کو میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم جو قرآ و فضلہ و منخطب بزرگوار تھے ان کے ساتھ کر دیا۔ جب وہ بیر معونہ پر جا پہنچے تو بنی عامر کا علاقہ تھا، وہاں سے حرام بن ملحان کو نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر طفیل حاکم کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے اس سفیر کو قتل کرا دیا۔ زبار بن سلمہ ایک شخص تھا جس نے حاکم کے اشارے سے ان کی پشت میں نیزہ مارا تھا جو چھاتی سے صاف نکل گیا۔ انہوں نے گرتے ہوئے کہا، فزت ورب الکعبہ، قسم ہے کعبہ کے خدا کی میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ قاتل پر اس فکرے نے ایسا اثر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ حاکم نے باقی سب کو بھی قتل کر دیا۔ قعب بن زید نے جو کشتگان خنجر تسلیم کی اوٹ میں چھپ کر بچ رہے تھے، اس واقعہ کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔